دیکھو انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو، انوار رمضان، انوار رمضان ہر سو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انوار رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان رضا سیفی آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ایک نیا سال، ایک نیا رمضان ہم سب کی زندگیوں کا مہمان بن کر آیا ہے، اور یقینی طور پہ ہم جیسا کہ جانتے ہیں کہ یہ جو خاص مہمان ہے یہ ہمارے لیے وہ نعمتیں، رحمتیں اور برکتوں کا سامان لے کر آتا ہے کہ جس کو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ پورے سارا سال جو ہے نا ہم اپنے لیے وسیلہ ثواب اور وسیلہ نجات بنا کے رکھیں۔ اور اس بار بھی انوار رمضان میں بہت ساری چیزیں ہوں گی، بہت سارے سیگمنٹس ہیں، بہت سارے بابرکت چیزیں ہیں جن کو ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے، اور بہت خوبصورت ٹرانسمیشن ہم نے اس دفعہ بھی سجائی ہے۔ اور آج چونکہ پہلا دن ہے، اور پہلے دن آپ کو پتہ ہے کہ سیٹ پہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو ہر طرف سے، تو یہ آج کے دن جو ہے نا ہے۔ پہلے روزے کے حوالے سے ہم بات کریں تو ہم بہت یقینی طور پہ خوش قسمت ہیں، ان لوگوں میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سال بھی ہمیں اس مقدس مہینے کے لیے زندہ و جاویدہ رکھا اور ہمیں اس کی رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں سمیٹنے کا موقع دیا۔ جہاں پہ رحمتیں، نعمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا موقع دیا، وہیں پر یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس سال بھی، ہم نے پچھلے سال بھی میں نے بات کی تھی آپ لوگوں سے، اور مجھے بات کرتے کرتے کافی سال ہو گئے آپ کے ساتھ، کہ اس سال بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہم بہتر سے بہترین کی طرف جائیں اور کچھ اچھے کام کریں، کچھ اچھی چیزیں کریں۔ تو اس کے لیے بھی جب ہم بات کریں گے تو پورے ٹرانسمیشن میں ہم کریں گے، مختلف مہمان یہاں پہ بہت خوبصورت ہوں گے، اور ٹرانسمیشن کا آغاز میں تو بولتی ہی رہوں گی اور آپ کے ساتھ ہمیشہ کی طرح بات کرتی رہوں گی، لیکن بابرکت رب تعالیٰ کے نام سے کریں گے، خداوند تعالیٰ کے نام سے، اس کے ذکر سے جس کے ذکر سے ہم سب کے زندگیوں میں روشنی ہے، اور اس کے ذکر سے جس کے ہم سب کی زندگیوں میں جو ہے وہ رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں اور ساری چیزیں ہیں وہ جو کہ ہم چاہتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ کے بابرکت کلام سے ٹرانسمیشن کا آغاز کریں گے، اور اس کے لیے میرے ساتھ یہاں پہ قاری حافظ ناصر قریشی صاحب ہوں گے، ان کی طرف چلیں گے۔ السلام علیکم قاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے قاری صاحب، آج کون سی صورت ہے جس کی تلاوت قرآن پاک سماعت کریں گے ہم؟ سورۃ الضحیٰ کی، چلیے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر
وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. سبحان اللہ، جزاک اللہ. اور رب تعالیٰ کا ذکر ہی ہے جس سے ہمارے دلوں کو خوشی نصیب ہوتی ہے اور ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ بہت ساری بابرکت رحمتیں اور نعمتیں آتی ہیں. اور جہاں خدا کا ذکر ہو، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہے نعت خواں سمیرہ طارق ہمارے ساتھ موجود ہے. سمیرہ کی طرف بھی جاؤں گی. السلام علیکم سمیرہ، کیسی ہیں آپ؟ مائک سمیرہ کو پلیز اگر مل جائے تو. ہاں جی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. سمیرہ، آج کون سا کلام تیار کر کے لائی ہیں؟ پہلے میرے خیال سے حمد بائی تعالیٰ سے اگر شروع کر دیں ہم تو زیادہ اچھا ہوگا. چلیں جی. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اول و آخر ہے اللہ، باطن و ظاہر ہے اللہ، باطن و ظاہر ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کون و مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں میرے ساتھ یہاں پہ سمیرہ موجود ہے، سمیرہ طارق، جو پیش کر رہی تھی ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. اور آج پہلا روزہ جس کی طرف ہم بات کر رہے ہیں، اور اب سے کچھ دیر میں ہم جائیں گے اپنی جو شیف ہیں سہرش ان کی طرف بھی. اور ناظرین، ٹرانسمیشن کے ہمارے بہت سارے اسپانسرز ہیں. اس دفعہ
اور اگر میں اپنے اسپانسرز کی بات کروں تو کیا ہی بات ہے جی. اسپانسرز میں ہمارے ساتھ جو اس دفعہ برانڈ پارٹنرز ہیں وہ بھی, اور جن کی بھی ہم اور جتنے بھی اسپانسرز ہیں ہمارے, ان کی اگر میں بات کروں تو وہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ٹرانسمیشنز کے چار چاند وہی ہوتے ہیں, میں ہمیشہ سے کہتی ہوں. جی اسپانسر میں شامل ہے ڈوریبا 360, ہمارے ساتھ ہے لولی اینجل کاسمیٹکس, ہمانی بائی WB بائی ہمانی لائیو نیچرل جو کہتے ہیں, اور اس کے ساتھ ڈان بریڈ ہمارے اسپانسرز میں شامل ہے جو کہ کو اسپانسر بھی ہے ہمارا اس ٹرانسمیشن کا, جو کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی نمبر 1 کوالٹی بریڈ ہے آپ کی. اینڈ کہتے ہیں کہ جب بلیسنگز ہوتی ہیں جب ڈان رائز ہوتا ہے, تو KFC بھی ہے جی, نیلسن ہے, پاپولر ہے, اومیگا ہے, خدمت ہے, شوکت خانم ہے, وائلڈ وینچر ہے, اور سائما بلڈرز ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں شامل ہیں. تو میں سیرش کی طرف بھی جاؤں گی, اور سیرش جو ہے آج سیٹ پہ بڑی مزے کی چیزیں بنا رہی ہوں, اور جو خواتین کا دیرینہ مسئلہ ہے نا اس وقت, اس کو حل کرنے کے لیے کھڑی ہوئی ہے. لیکن اس سے پہلے جی آج کے آؤٹ فٹ کی بھی بات کریں گے جی. تو آج کا جو آؤٹ فٹ ہے وہ ہمیں اسپانسر کیا ہے فاش ویئر نے جی, اور فاش ویئر ہمارا اسپانسر ہے, اور بہت زبردست قسم کے فاش ویئر جو ہے وہ ڈریسز بنا رہا ہے, اور بہت ہی پیارے میرے اسٹائلسٹ سارے. فائزہ میری جو ہے وہ ڈیزائنر ہیں بہت ہی پیاری سی, جنہوں نے آج کی یہ اسٹائلنگ اور جی ہماری ساری جو ہے اسپانسر کیا ہے ہمارے آج کے آؤٹ فٹ کو اس سیٹ پہ. اینڈ تھینک یو سو ویری مچ جی فائزہ اینڈ فاش ویئر. فاش ویئر کی جی آن لائن اسٹور ہے www.onlinestore ان کا فاش ویئر کے نام سے ہے, ساتھ ہی ان کا انسٹاگرام پہ بھی اور فیس بک پہ بھی ان کا پیج ہے, تو ہم اس پہ بھی جا سکتے ہیں اور وہاں جا کے بھی جو ہے وہ فاش ویئر کی کلیکشن دیکھ سکتے ہیں. تو تھینک یو سو ویری مچ جی فاش ویئر فار بینگ ود اس. اور ناظرین اسی کے ساتھ جی ایک میں نے بریک پہ جانا ہے, ایک وقفہ ہے, اور اس وقت شیف کا وقفہ ہے. شیف سیرش ہمارا انتظار کر رہی ہیں, تو ان کی طرف جاتے ہیں اور پھر وہاں سے دیکھتے ہیں آگے. جب وہ آپ وہاں سے واپس آئیں گے تو یہاں ہمارے ساتھ ڈفرینٹ مہمان اور ساری چیزیں ہوں گی. سو آپ نے کہیں نہیں جانا ہے. اسٹے ٹیون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھو انوار رمضان, انوار رمضان ہے ہر سو, انوار رمضان, انوار پھر ہمارے رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان سر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. پہلا روزہ ہے اور ہم بات کر رہے تھے, اس وقت ہم گئے ہوئے تھے اس سے پہلے سیرش کی طرف جی ہمارے شیف کے سیٹ پر, اور پہلا روزہ نعمتوں برکتوں رحمتوں کا سلسلہ جہاں شروع ہوا ہے وہیں پر ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی ہمارے لیے اس لیے ثابت کی بات ہے کہ ہمیں یہ رمضان مبارک کا ایک اور سال نصیب ہوا ہے, ایک اور رمضان نصیب ہوا ہے. اور جہاں نصیب ہوا ہے وہیں پر سورہ بقرہ کی آیت ہے جس میں ارشاد فرماتا ہے رب تعالیٰ, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, یعنی کہ ایمان والو تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے کہ شاید تم متقی بن جاؤ. اچھا آج میں نے روزے کے حوالے سے بات کرنی ہے, لیکن وہ اس طرح سے ہے کہ دیکھیں ہم ایک نارمل بات تو ہم کرتے ہیں ہر سال نا. میں اپنے ساؤنڈ کی ٹیم کو کہوں گی کہ بیس تھوڑی سی کم کر دیجئے, ساؤنڈ کی میرے پیچھے فلور جو چل رہا ہے تھوڑا سلو کر دیجئے, اور تھینک یو. اچھا جی, تو بات یہ ہو رہی ہے کہ اس دفعہ جو ہے ہم یہ بات کریں گے کہ جو نئی ریسرچز آ رہی ہیں اس کے اوپر. میں پڑھ رہی تھی پچھلے دنوں کچھ ریسرچ, اور جو روزے کے جو طبی فوائد ہیں یعنی کہ اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں آج سے 1450 سال 1500 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جی روزہ رکھنا جو ہے نا وہ کوئی تکلیف دینے کی بات نہیں ہے, وہ آپ کے اپنے فائدے کی بات ہے. وہ آپ کے اپنے فائدے کی بات کیسے ہے؟ وہ ایسے ہے کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں اور جب آپ فاسٹنگ پہ جاتے ہیں تو آپ کی جو باڈی ہے, جو آپ کے فنکشنز ہیں ڈفرینٹ, وہ اس طرح سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جس طرح سے آپ کو نظر نہیں آتا کہ جی جب آپ ڈائٹ لے رہے ہوتے ہیں تو اس میں. اور اسی طرح سے
اس میں جو سب سے اہم اس وقت ایک نئی ریسرچ آئی ہے وہ کینسر کے حوالے سے آئی ہے کہ روزہ جو ہے وہ کینسر کے خلاف مضبوط ڈھال ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ یونیورسٹی آف ساؤتھ جو ہے کیلیفورنیا کے ماہر ڈاکٹر اور ریسرچرز کا کہنا ہے کہ اس بات کے متعدد شواہد ہیں کہ روزہ کینسر کے خلاف مضبوط ڈھال بن سکتا ہے. ان کا ماننا ہے کہ شارٹ ٹرم بھوک کینسر کے خلیات کو جو ہے وہ نابود کر سکتی ہے اور اسی طرح روزہ بون میرو کے خلیوں کو مقدار کو بڑھاتا ہے جو مدافعتی نظام کے لیے کلیدی حیثیت رکھتے ہیں اور شوگر اور انسولین سے بھی نجات کا. یعنی کہ ہوتا یہ ہے کہ جو پروسیجر یعنی کہ جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح سے کہ جب آپ کی جو باڈی ہے ایک وقت تک جب وہ فاسٹنگ پر ہوتی ہے تو اس کے بعد جو آپ کے اپنے ہی سیلز ہیں نا انسائڈ وہ جو بھی آپ کے مرض ہے یعنی کہ اگر شوگر ہو رہا ہے یا کینسر ہو رہا ہے کوئی ان کو کھانے لگ جاتے ہیں. تو آپ سوچئے کہ اس سے پھر آپ کا کتنا فائدہ ہے. یعنی کہ پہلے ہم دیکھتے کہ تھے جو نان مسلمز تھے وہ زیادہ تر سم ٹائمز وہ یہ کرٹیسزم آتی تھی کہ جی مختلف حلقوں سے یہ کرٹیسزم آ رہی کہ جی روزہ رکھ رہے ہیں مسلمان اور دیکھیں یہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں. لیکن آج کے جدید دور میں آپ یہ دیکھیے کہ ہر مذہب کا جو انسان ہے وہ روزہ رکھ رہا ہے اور جہاں روزہ رکھ رہا ہے وہیں پہ آپ کو اب اس روزے کو آپ اگر انگریزی میں یا سائنس کے حوالے سے اگر کہہ دیں گے تو وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے طور پر جو ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے طور پر جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے یہ نیا لفظ. تو اس پہ بھی بات کریں گے اور ہمارے ساتھ علماء کرام ہمارے یہاں پر موجود ہوتے ہیں ہر سال کی طرح اس سال بھی اور آج کے دن بھی موجود ہیں جی جن سے ہم بات کریں گے. اور خاص طور پہ آپ کے لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بہتر سے بہترین جو ہمارے علماء کرام کا پینل ہے ان کو ہم یہاں پہ دعوت دیں اور ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں. اور آج بھی میرے ساتھ جو ہیں بڑے بہترین مہمان یہاں پہ موجود ہیں علماء کرام ہیں. میرے ساتھ سب سے پہلے بیٹھے ہیں علامہ اعجاز احمد محسنی صاحب ہیں, ان کو خوش آمدید کہوں گی. السلام علیکم علامہ صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرے ساتھ مفتی محی الدین منصوری صاحب بیٹھے ہوئے. السلام علیکم مفتی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ آپ دونوں کو رمضان المبارک کی آمد کی بہت بہت مبارکباد, اور جہاں مبارکباد وہیں پر جو ہے وہ خوش آمدید بھی کہیں گے. ہمارے رمضان کے سیٹ پہ آپ ہمارے ساتھ کافی عرصے سے جو ہے اس سیٹ کا حصہ بنتے آئے ہیں, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. اور میرے ساتھ جو ہے وہ نعت خوان زید عباس راوالیہ بھی بیٹھے ہوئے, ان کو بھی خوش آمدید کہوں گی. السلام علیکم زین, کیسے ہیں آپ؟ تو میں آتی ہوں علامہ اعجاز احمد موسی صاحب کی طرف. پہلا روزہ, پہلا عشرہ رمضان المبارک کا 2026 کا, اور اتنی تیزی کے ساتھ ہم نئے سال میں داخل ہو جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا نا سم ٹائمز. تو لیکن یہ کہ ہم بات کر رہے ہیں آج روزے کے فوائد کیا ہیں, اور جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا ہم دیکھ رہے ہیں اب جدید طب میں آ گیا, کینسر, انسولین, شوگر, سب سے جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ جی روزہ تو بڑا مفید ہے. اور جو پہلے کہا جاتا تھا مختلف حلقہ احباب کی طرف سے یا مختلف مذاہب کی طرف سے کہ جی روزہ رکھنے سے تو مسلمان اپنی جانوں پر ظلم کر رہا ہے, جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. لیکن اب آج جدید ریسرچ بھی جو ہے, یونیورسٹیز بھی جو ہیں وہ اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ جو رب کا نظام ہے وہی سب ہے. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنے خوبصورت سیٹ میں مجھے دعوت دی اور ایک اچھا اہتمام آپ نے یہاں پر کیا ہوا ہے, اچھا سیٹ سجایا ہوا آپ نے. اچھا, اب جو آپ نے عنوان چنا ہے بہت اچھا عنوان ہے, لیکن میں اس سے پہلے کہ سائنس کیا کہتی ہے میں وہیں پر لوٹوں گا کہ جہاں سے آپ نے آغاز کیا تھا. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ارشاد رب العزت ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ تم پر روزے اسی طرح فرض کر دیے گئے جیسے پچھلی امتوں پر فرض کر دیے گئے, لعلکم تتقون, شاید تم متقی بن جاؤ. یہ جو شاید کا لفظ ہے نا یہ بڑا قیمتی ہے, اس لیے کہ یعنی روزہ رکھنے کے بعد بھی پروردگار کو ہمارے لیے یہ یقین نہیں ہے, پروردگار کو تو معلوم ہے, اس کے علم میں تو ہے, ہمارے لیے یہ یقین نہیں ہے کہ ہم متقی بنتے ہیں یا نہیں بنتے. عین ممکن ہے روزہ تو رکھ لیا لیکن حرام کی طرف نگاہ ہے, عین ممکن ہے کہ حرام کو سن رہے ہیں, عین ممکن ہے کہ حرام کو بول رہے ہیں, عین ممکن ہے کہ حرام کی طرف جا رہے ہیں, تو صرف بھوک و پیاس ہی رہ جاتی ہے. اور اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ جُوعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَطْشِهِ. یہ جو پیاس تمہیں لگتی ہے, یہ جو بھوک تمہیں لگتی ہے, اس کو تم یاد کرو, اور اس کو جب تم محسوس کرو تو قیامت کی بھوک اور پیاس کو تم محسوس کرو. اب آ جائیے جو آپ کا سوال تھا اس پر آ جاتے ہیں کہ جدید دور میں بھی اس کو بڑا سراہا گیا ہے.
دیکھیے کہ ٹھیک ہے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کو بہت اچھا کہا گیا ہے اور چند سالوں بعد وہ کہیں گے کہ نہیں بلکہ 10 آورز کی فاسٹنگ بھی بہت اچھی ہے اور 12 آورز کی فاسٹنگ بھی بہت اچھی ہے. یہ 8 آورز اور 6 آورز کا جو ہم نے ونڈو بنایا ہے اس سے بہت اچھا ہے کہ آپ 12 آورز کی فاسٹنگ کریں اور بلکہ جو ہے نا وہ رات سے شروع کریں اور اگلی رات پہ ختم کریں. ہو سکتا ہے وہ یہاں تک بھی پہنچ جائیں لیکن اس کے باوجود کہ وہ اس پہ پہنچیں اور اس نتیجے پہ پہنچیں, اگر کوئی ان فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھے گا تو یہ تو فائدے حاصل ہوں گے, لیکن اگر کوئی آخرت کو مد نظر رکھے گا تو آخرت بھی ملے گی, یہ فائدے بھی حاصل ہوں گے. مثال کے طور پہ اگر میں روزہ رکھتا ہوں اور پروردگار کی خوشنودی کی خاطر رکھتا ہوں تو پروردگار کی خوشنودی بھی ملے گی, ساتھ میں یہ جو صحت کے فائدے ہیں وہ بھی ملیں گے. لیکن اگر صحت کے فائدے کے لیے میں روزہ رکھتا ہوں تو فقط صحت کے فائدے ملیں گے, آخرت کی خوشنودی اور پروردگار کی جو انعام و اکرام ہے وہ مجھے نہیں ملے گا. واہ بالکل, کیا خوبصورت بات کی, بالکل بہت اچھی بات کی. مفتی محی الدین منصوری صاحب آپ کی طرف آؤں گی. مفتی صاحب اب تو کوئی شک ہی نہیں بچا نا, ویسے بھی کوئی شک نہیں تھا, ہمارا تو ایمان کا حصہ ہے, لیکن جو غیر مسلم کہوں میں یا غیر دنیا کے لوگ کہہ لوں, ہماری دنیا سے الگ ہیں, جو ہمارے مذہب سے الگ لوگ ہیں, جہاں شک و شبہات پائے جاتے تھے, جہاں پہ کوئی ابہام پائے جاتے تھے, اب تو وہ خود بھی چیخ چیخ کے میرے رب کی وحدانیت اور اس کے جو فیصلے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں کہ واقعی یہ بالکل ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کو, آپ کی پوری ٹیم کو, عالم اسلام کو رمضان مبارک کے ساتھ بہت مبارک ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ایک مرتبہ پھر رمضان جیسے عظیم نعمت سے نوازا. اللہ کے حبیب سرکار دو عالم سرور کونین شافی محشر ساقی کوثر رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ایمان کے ساتھ نیکی کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. اور یہ ہے کہ ایک بات سب ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ ہر چیز کی ایک کانسیپٹ ہوتی ہے کہ کیا ضرورت ہے اس چیز کی. تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں مخلوقات پیدا فرمائے اور ہر مخلوقات کی اپنی اپنی جو فائدے ہیں. ہم کسی مخلوق کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مخلوق ہمارے فائدے کے لیے نہیں ہے. زمین کے فائدے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے اور خاص کر کے تمام مخلوق کو آپ اگر توجہ سے دیکھیں گے, غور و فکر کریں گے, تدبر کریں گے تو آپ دیکھیں گے انسان کی خدمت کے لیے ساری مخلوق معمول ہے. اب یہ ہے کہ ان تمام مخلوق میں سے کسی مخلوق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ ارادہ نہیں کیا کہ ان سے حساب دیا جائے گا, ان سے کتاب دیا جائے گا, ان سے پوچھا جائے گا, اس کے بعد ان کے اعمال کا جزا اور سزا دی جائے گی. کسی کے ساتھ نہیں ہے, مگر حضرت انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ رکھا ہے کہ تمہارے ہر ایک اعمال کا, جو اعمال تمہارے نیک ہوں گے یا شر ہوں گے, ہر ایک اعمال کا تمہیں جزا اور سزا ملے گی. یہ بات ہوگی. اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جتنے بھی مخلوقات ہیں, ان مخلوقات میں آپ اگر غور و تدبر کریں تو سب سے بہترین اور اعلیٰ جو مخلوق ہے وہ انسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتے کہ یہ مخلوق, یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک تخلیق ہے, سب سے بہترین تخلیق, یہ جہنم میں جائے, یہ جلے, ان کو تکلیف ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کرنے کے لیے, ان کو بخشنے کے لیے, ان کو ثواب دینے کے لیے, ان کو جنت دینے کے لیے, ان کو نیکیاں دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص ایام مقرر کیے کہ تاکہ انسان, جا کے انسان ہے, پورے سال ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مختلف گوشوں میں اس طرح کھوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ زندگی کیا ہے. اور زندگی میں ہم جو ہے حقوق اللہ کو بھی پامال کر رہے ہوتے ہیں اور کہیں نہ کہیں جو حقوق العباد کو بھی پامال کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مخصوص جو وقت رکھے ہیں, جیسے رمضان مبارک کا مہینہ ہو گیا, یا تو پھر حج کا مہینہ ہو گیا, یا تو پھر جو ہے یہ قربانی کا موقع, ان تمام موقعوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ کہا ہے کہ خود بھی مجھے راضی کرو. راضی کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ میری عبادت بھی کرو اور میرے مخلوق کے ان غربا, یتیم, مسکین, جو بیچارے جن کے پاس چلنے پھرنے کے لیے, زندگی گزارنے کے لیے وہ چیزیں موجود نہیں ہیں جس سے وہ خوشگوار زندگی گزار, ان کی مدد و اعانت کرو تاکہ میں تم سے راضی ہو جاؤں. تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے, اور یہ بالکل علامہ صاحب نے بالکل صحیح فرمایا ہے, میں اس کی بالکل تعریف کرتا ہوں کہ وہ فائدے تو اپنی جگہ پر ہیں,
ان فائدوں کی اپنی حیثیت اور مقام اپنی جگہ پر ہے، اور سائنٹسٹ پہ ہم اسلام کو نہیں لا سکتے. وجہ یہ کہ سائنس ہر 100 سال کے بعد اپنی نظریہ بدل رہا ہوتا ہے. وہ ہر 200 سال کے بعد 150 سال کے بعد ان کا ایک پروفیسر اٹھتا ہے اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے نہیں ایسا نہیں ایسا، ایسا نہیں ایسا، ایسا نہیں ایسا. اور جبکہ اسلام کے جو احکامات ہیں وہ اللہ کے رسول جس دن سے لے کر آئے ہیں روز محشر کی صبح تک وہ قائم و دائم رہے گی. اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. اس کو کوئی دنیا کی کوئی طاقت اس کو مٹا بھی نہیں سکتے، ختم نہیں کر سکتے. یہ مسلمانوں کے ساتھ لازم و مظلوم ہے. تو اب جو ہے نا ہم ان فوائد کے چکر میں، اور پھر ایک حدیث مشہور حدیث بھی ہے نا کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر، کہ ہم نے اگر اس نیت سے اگر روزے رکھنے شروع کر دیے کہ بیماری ختم ہوگی اور ہمارے صحت مضبوط ہو جائیں گے، کینسر کے خلیات ختم ہو گئے، تو وہ فائدے تو حاصل ہو جائیں گے. پر یہ جو اللہ کی رضا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی وجہ سے ہم پر راضی ہو جائے، ہمارے اوپر نعمتوں کی برسات کر دے، اور پھر جو ہے جنت الفردوس کا ہمارے ساتھ جو وعدہ ہے اس وعدے کی تکمیل کرے، وہ رہ جائے گی. اور یہ عبادت جو ہے نا خامخواہ جو ہے نا ایک خچوخاشا بن کے جو ہے نا جب روز معاشر میں ہم اللہ کے حضور پیش ہوں تو اللہ فرمائیں گے کہ تم نے جس مقصد کے لیے روزے رکھے تھے وہ مقصد تو دنیا میں پورے ہو گئے ہیں، اب میرے پاس کیا لینے آئے. تو ہم جو جب بھی روزہ رکھیں اس نیت سے رکھیں کہ رب کائنات کی یہ ہم پر فرض ہے، ہم پر فرض کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ان روزوں کو رکھ کر اور ان تمام جو اسلام کے احکامات اس پہ عمل کر کے متقی بن جائے. اگر یہ نیت رہے گی تو انشاءاللہ ہم کامیاب و کامران ہو جائیں گے، ورنہ تو پھر ساری چیزیں خشوخاشا ہے. واہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کی. میرے ساتھ نعت خواں زین بھی موجود ہے. زین کی طرف جاتی ہوں. زین کیا کلام پیش کریں گے، کیا تیار کر کے لائیں آج؟ کلام انشاءاللہ زمین نبی کی، زمانہ نبی کا. سبحان اللہ. صلی اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا وسیع اللہ یا رسول اللہ. زمین نبی زمانہ نبی کا، یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا. زمین نبی زمانہ نبی کا، یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا. وہ پردوں کو خدا سے ملا سلیقہ بندگی کا سکھا کر، جو تھے درمیان بتوں کو ہٹا کر خدا کا سجدہ کرانا نبی کا. زمین نبی زمانہ نبی کا، یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا. سلام پہ جو ہے زمانے پہ سایہ کہ جن میں خدا نے خود کو بسایا. حسین و حسن ہو علی و زہرا نبی کی طرح ہے گھرانہ نبی کا. زمین نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. زین ہمارے ساتھ آج موجود ہے، بہت پیاری آواز میں پڑھتے ہیں. اور بات کرتے ہیں کچھ اپنے اسپانسرز کی بھی ناظرین. اور اسپانسرز کی جہاں بات آتی ہے وہیں پر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو ہمارے، میں خاص طور پہ کہتی ہوں کہ جیسے آپ کے پاس اس کے انگریڈینٹس ہوتے ہیں نا،
जब आप शेफ़ के पास जाते हैं तो शेफ़ के खाने के तो ट्रांसमिशन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके स्पॉन्सर्स होते हैं। तो जी ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर किसने किया है जी? ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल हैं डोरीवा 360, ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल हैं लवली एंजल कॉस्मेटिक्स, ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल हैं WB बाहिमानी जो कहता है लाइव नेचुरल, इवन लिव नेचुरल, डॉन ब्रेड जो कहता है कि पाकिस्तान का नंबर 1 क्वालिटी ब्रांड है, एंड व्हेन द डॉन कम्स अप तो ब्लेसिंग्स स्टार्ट अप। KFC है जी ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में। सिमिलरली हमारे साथ जो है वो नेल्सन है जो कहते हैं रंग ज़िंदगी का। पॉपुलर हमारे साथ ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल हैं। इसके अलावा जी ओमेगा ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है, अलखिदमत है, शौकत खानम है, वाइल्ड वेंचर है और साइमा बिल्डर्स हमारे साथ है। वाइल्ड वेंचर का हमारा क्विज का सेगमेंट और मुख्तलिफ ब्रांड्स के उससे हमारा होगा। हिमानी की अगर मैं बात करूं तो प्राउडली जी पाकिस्तानी मेड इन पाकिस्तान है, यानी कि पाकिस्तानी ब्रांड है। और पिछले दिन आपको याद होगा कि मेड इन पाकिस्तान के हवाले से भी एक मूवमेंट चली थी, और होना भी यही चाहिए कि जो मेड इन पाकिस्तान चीज़ें उनको जो है वो हमें प्रमोट करना चाहिए। हमारी जो इकॉनमी है उसको अगर हम देखें तो उसको भी बैलेंस करने के लिए इस वक्त बहुत अशद ज़रूरत है कि हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि WB बाय हिमानी, ऐसे प्रोडक्ट्स को हम सपोर्ट करें। और अगर इसकी बात करूं मैं हिमानी की, आज 85 से ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं, प्लस कंट्रीज़ में ग्लोबली अपनी प्रेजेंस रखता है। स्किन केयर, हेयर केयर, फ्रेगरेंसेस एंड हेल्थ एंड वेलनेस के हवाले से, जो कि एक छत के नीचे आपको मिलता है, ऑल इज़ अंडर वन रूफ। सो पाकिस्तान भर में इनके जी 50 से ज़ायद रिटेल आउटलेट्स हैं जिससे आप ख़रीद सकते हैं। 100% नेचुरल है, हर्बल है और ट्रस्टेड क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। और हिमानी की अगर बात करें तो हर ज़रे में अपनायत है, हर बूंद में इसके भरोसा है। तो बड़ी ज़बरदस्त जी हिमानी की बात हो रही है। और इसके अलावा जी मैं अगर बात करूँ डॉन ब्रेड की, तो डॉन ब्रेड जो है वो हमारा को स्पॉन्सर है इस ट्रांसमिशन का। और डॉन की अगर बात की जाए तो मैं ये दिस इज़ नॉट इट कि जी यहाँ पे है स्पॉन्सर, तो मैं इसलिए कह रही हूँ, लेकिन मैं ख़ुद भी अगर बताऊँ, अपनी बात भी करूँ तो मैं मेरे घर में भी जो इस्तेमाल होता है ना वो डॉन ही होता है, क्योंकि डॉन ब्रेड के हवाले से हमेशा से जो क्वालिटी है ना उसकी वो इतनी आपको अच्छी मिलेगी कि उस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते वो क्वालिटी के मामले में। तो डॉन ब्रेड जो है वो बड़े ज़बरदस्त है जी, और उसकी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं अब तो। हालांकि हम अपने बचपन से जो यूज़ करते हैं वो तो ब्रेड यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी आइटम्स उनके आप उन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिए। तो डॉन हमेशा से कहता है कि व्हेन द डॉन कम्स अप, तो वो जिस कहते हैं ना कि डॉन होता है तो ब्लेसिंग्स शुरू हो जाती हैं ज़िंदगी में इन अ डे। तो थैंक यू सो वेरी मच तमाम स्पॉन्सर्स का जी। आगे बढ़ते हैं और बात हो रही है रोज़े के फ़वाइद के हवाले से बात हो रही है। बिल्कुल, रोज़े के रूहानी फ़वाइद तो हैं ही हैं, जिस पे अभी मुफ्ती मुईउद्दीन साहब बात कर रहे थे, लेकिन जो उसके तिब्बी फ़वाइद हैं हमने उसके ऊपर भी बात की। और बिलाशुबा रोज़े के हर लिहाज से फ़वाइद हैं, यानी कि तिब्बी भी हैं, आपके जिस्मानी फ़वाइद भी हैं, रूहानी फ़वाइद भी हैं, आपके हर लिहाज से आपको रोज़े के फ़वाइद मिलते हैं। यानी कि रोज़ा जो है ना वो मैं ये कहती हूँ, मैं ये समझती हूँ कंप्लीट पैकेज है, अल्लाह ताला की एक कंप्लीट देन है आपको, एक कंप्लीट ब्लेसिंग है। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी रोज़े से सिर्फ ये चीज़ हो गई, नहीं। रोज़ा आपके नफ्स को रोकने का भी मामला है, और जहाँ आप अपने नफ्स को रोकते हैं वहीं पे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आप खुद पे कितना कंट्रोल रख सकते हैं। ज़िंदगी में दूसरों को कंट्रोल करने की तो हमारी बड़ी आदत होती है कि जी फलां को कंट्रोल कर लें, इसको कंट्रोल कर लें, उसको कंट्रोल कर लें, लेकिन ख़ुद को कंट्रोल करने के लिए क्या है? रोज़ा है। तो यहाँ एक वक्फा लेती है और वक्फे की तरफ जाना है, हमें कमर्शियल ब्रेक है, हमें कंट्रोल कर लेते हैं। तो यहाँ उसके बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, अनवारे देखो अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे
एक बार दोस्तों अनवार रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ब्राज़ान इस्लाम आपकी मेज़बान सफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और पहला रोज़ा पहला अशरा जिसमें पहले ही दिन आवाज़ बैठ चुकी है मेरी, क्योंकि हमारी टीम माशाल्लाह से जो है ना इतना हमें बुलवाती है कि आवाज़ बैठ ही जाती है। और यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि हमने कहा था कि जी हमारे साथ मेहमानों का सेगमेंट भी होता है और मुख्तलिफ मेहमान भी होते हैं, तो जी वक्त का ज़ाया किए बगैर, क्योंकि मुझे पता है कि मगरिब के वक्त की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं, पहले रोज़े के इख्तिताम की तरफ भी अब हम आ गए हैं। तो मेरे साथ बड़े ही ज़बरदस्त सीनियर सीजन पॉलिटिशियन आज यहाँ पे हैं, जो कि काफ़ी टाइम बाद आपको किसी टीवी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। और ये उनकी मोहब्बत है कि मेरी बात को टालते नहीं हैं, हमेशा से मुख्तलिफ आप उनको हिस्सा देखते रहे हैं, पॉलिटिकल बड़ी पोजीशंस पे बड़े ओहदों पर फाइज रहे हैं। और इस वक्त अगर मैं कहूँ तो जमीयत उलमा इस्लाम के जो है JUIF से अब उनका ताल्लुक़ है, माजी में पीपल्स पार्टी के साथ भी रहे, ज़दाई साहब के भी बड़े क्लोज जानने जाते हैं। और मेरे साथ नन अदर देन आज सेंटर डॉक्टर क़य्यूम सुमरो साहब मौजूद हैं, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारक आपको भी मुबारक हो, और आपने इतना बड़ा अजीम शान प्रोग्राम मुनक्किद किया है तो आप ज़्यादा मुस्तहक़ हैं मुबारकबाद के। नहीं, थैंक यू सो मच। तबीयत कैसी है आपकी? मुझे पता चला था कि नासाज थी काफ़ी। तबीयत काफ़ी अरसे से मेरी ठीक नहीं थी, लेकिन बहरहाल अब अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतर हूँ। और ये पहला प्रोग्राम है काफ़ी अरसे के बाद। मैं यही कह रही हूँ, इतने अरसे बाद ये पहला प्रोग्राम है डॉक्टर साहब का कि मेरे साथ आ जाएं। और मेरा जो लास्ट प्रोग्राम था तो मुझे वो भी याद है, अभी मैं जस्ट आपको बता रहा था जी जी कि मौजूदा गवर्नर कमरान टेसोरी और हम इकट्ठे ही आए थे जी, एग्जैक्टली मेरे प्रोग्राम में ऐसे ही है। तो वो प्रोग्राम था। फिर उसके बाद आज मैं किसी भी टीवी चैनल पे आज पहली मर्तबा, और मेरी कमिटमेंट भी थी आपके साथ कि मैं जब भी किसी भी टीवी प्रोग्राम में शो में आया तो मैं वो आपके प्रोग्राम में आऊंगा। वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू, आपकी मोहब्बत है, आपके एहतराम है, आप इज्जत देते हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप तमाम लोगों की, जो खासतौर पे आपकी कि जो आप हमेशा से हमें जो है बड़ा वो करते हैं। तो रोज़ों में यूजुअली सर क्या रूटीन रहती है क़य्यूम साहब? और अगर हम बात करें, क्योंकि जैसे आप लोग तो अपने हल्के भी देख रहे होते हैं, पूरा एक निज़ाम पीछे चला रहे होते हैं, और आप तो बड़े बड़े ओहदों पर रहे और सारी चीज़ें, तो कैसे देखते हैं सारे चीज़ों को? और अब आज के दौर में हम देखें अगर, और बचपन आपका, और उसको पूरा मैं एक जर्नी को अगर कहूँ कि रिवाइज करें, बैकवर्ड करें और फिर उसके बाद देखें, तो कैसे देखते हैं कि कितनी तब्दीली आ गई है और क्या है? देखें, वक्त और हालात के हिसाब से तब्दीली तो एक अमर है और फितरत की चीज़ है। और फितरतन इंसान आज से 10, 15, 20 साल पहले अगर मैं अपनी नज़र दौड़ाऊँ तो वो कुछ और ज़माना था। फिर उसके बाद इससे पहले अगर मैं जाऊँ तो एक स्टूडेंट लाइफ का दौर था। तो ये मुख्तलिफ़ अदवार होते हैं, ये इंसान की ये खूबसूरती है, इस दुनिया की भी खूबसूरती यही है। मुख्तलिफ़ किस्मों में मुख्तलिफ़ लोगों से मुख्तलिफ़ औकात में लोगों से दोस्तों से मुलाकातें होती हैं। इस तरह दोस्त भी बनते हैं, वाकिफ़कार भी बनते हैं और एक माहौल भी बनता है। बाकी भाई बात यह है कि टाइम किस तरह गुजरता है और क्या रूटीन है। देखें, रूटीन तो सबकी तकरीबन मिली जुली होती है, और रमज़ान शरीफ में थोड़ी तब्दीली ये आती है कि ज़्यादा बंदा पोलाइट होता है और ज़्यादा कोशिश करता है कि नेकियों की तरफ ज़्यादा बढ़े और ऐसे इक़दामात उठाए जिससे जो रमज़ान शरीफ की जो हुर्मत और जिससे रमज़ान शरीफ का जो तक़द्दुस का जो महीना उसको बरकरार रखना चाहिए। हमें अपने गुफ्तार में, बातचीत में, अपने किरदार में, अपने अमल में ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि देखें ये भी रमज़ान शरीफ का जो महीना ये भी अल्लाह की तरफ से नेमत होती है। इंसान अपने आप को मुआवजा करता है, देखता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। अच्छा, एज अ डॉक्टर मैं कहूँगा कि अगर एक महीने तक अगर आपने बहुत सारी चीज़ों को एहतियात से खाना शुरू किया और कम खाया तो आपकी सेहत के लिए बहुत ही पॉजिटिव जो है एस्पेक्ट है। तो हर चीज़ को अगर आप देखें, इबादत के हिसाब से देखें तो रमज़ान शरीफ में तकरीबन, और ये बात मुझे 100% इस पर यकीन ही आ जाता है कि इस महीने में शैतान वाकई जो है वो बंद किए जाते हैं। और मैं देखता हूँ ना कि काफ़ी लोग मसाजिद भर जाती हैं, लोगों में कुर्बानी का मादा बढ़ जाता है और लोग एक दूसरे की खिदमत करना चाहते हैं, अल्लाह की तरफ राग़िब हो जाते हैं, इबादत की तरफ चले जाते हैं, नमाज के पायबंद बन जाते हैं। जो इरेगुलर होते थे, मसाजिद की तरफ जो नहीं जाते थे लोग, वो भी मस्जिदों में जा कर के कोशिश करते हैं कि नमाज जाकर मस्जिद में पढ़ी जाए। अच्छा, घर के अंदर, फैमिली के अंदर भी माहौल में काफ़ी पॉजिटिविटी एक आ जाती है, सब्र और तहम्मुल, और जो बाकी लाइफ में हमारा यहाँ जो एक सबसे बड़ा इशू था है
کہ ہمارے ہاں برداشت نہیں ہوتا ہے. اب اس مہینے میں کم از کم وہ برداشت کا مادہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. ٹالرنس پاور جو ہے ویسے کم ہو گیا ہے لوگوں کا. عام حالات میں جب دیکھتا ہوں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اریٹیشن ہو جاتی ہے, جھگڑے ہو جاتے ہیں. اب کم از کم اس مہینے کی برکت کی وجہ سے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ بالکل اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے, اور اس کی ایک مہینے کی اس پریکٹس کا ایفیکٹ یہ ہونا چاہیے کہ اگلے 11 مہینے میں بھی اس کا تھوڑا بہت اثر ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں یہ ایک چین ہے اور اس چین کو جو ہے ہمیں چلنا چاہیے. اگر یہ سرکل بند ہو جائے گی تو پھر ہم خود اپنے آپ کو گھاٹے کی طرف لے جائیں گے. تو اس میں لوگوں کی خدمت کا بھی موقع مل جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, رمضان شریف کی اگر میں اس حوالے سے اس کی اہمیت کو اجاگر کروں کہ روزے کیوں ضروری ہیں, کیا اللہ کو اس کی ضرورت ہے یا ہمیں اس کی اپنی ضرورت ہے. دیکھیں رمضان شریف کے اندر بہت سارے معاملات, جب انسان مینٹلی اللہ کی طرف پیس کی طرف چلا جاتا ہے تو بہت ساری شیطان گریاں جو انسان کی روٹین میں ہوتی ہیں وہ آٹومیٹک خود بخود پیچھے چلی جاتی ہیں. اور یہ روزہ آپ کو احساس دلاتا ہے کہ اگر آپ سارا دن بھوک پہ رہتے ہیں, پانی پیاس ہے, پانی کے بغیر آپ کو اتنے 12 گھنٹے 14 گھنٹے 15 گھنٹے 16 گھنٹے جتنے ملکوں کے حوالے سے روزوں کے ٹائم ہوتے ہیں, تو اس میں ہمیں ایک لیسنس ملتا ہے. وہ یہ لیسن ہوتا ہے کہ یار آپ اگر اپنی بھوک برداشت نہیں کر سکتے ہو, پیاس نہیں برداشت کر سکتے, تو جو لوگ جو بیچارے کافی عرصے سے یوں کہیں کہ روزوں میں ہی چل رہے ہیں, جن کو 2 وقت کا کھانا نہیں مل رہا ہے, جو ان کو پینے کا پانی نہیں ملتا ہے, تو ان کی لائف کو اگر ہم کمپیئر کریں تو ہمیں احساس ہو جائے گا کہ یار ہم کہاں کھڑے ہیں اور وہ کہاں کھڑے ہیں. تو ہمیں اس میں ایثار اور اس میں یہ احساس ہوتا ہے اس مہینے میں کہ اگر آپ کو بھوک تنگ کر رہی ہے تو اگلے کو بھی کر رہی ہے, تو ہمیں ان کی خدمت کیا کرنا ہے, ہمیں ان کے لیے کیا بہتر کرنا ہے. اور اسلام کے اندر تو آپ بلیو کریں, اگر آپ اس کی اسٹڈی زیادہ گہری کریں تو اس میں تو یہاں تک بھی ہے کہ آپ صحیح اور پکے مسلمان مومن نہیں بن سکتے ہیں اگر آپ کا پڑوسی بیمار ہے, اس کی آپ نے عیادت نہیں کی, آپ کا پڑوسی بھوکا ہے, اس کو آپ نے کھانے کی بات نہیں کی. آپ دیکھیں مقصد ہماری جو لائف ہے, معاشرتی لائف ہے, اس کو اسلام نے بہت بڑی اہمیت دی ہے, بہت بڑی امپورٹنس دی ہے. بالکل ایسے بہت ہی خوبصورت بات آپ نے کی. اور یہاں پہ ناظرین ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں, شارٹ کمرشل بریک ہے, واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انوارے رمضان ہے ہر سو, انوارے رمضان, انوارے دیکھو انوارے رمضان, انوارے رمضان ہے ہر سو, انوارے رمضان, انوارے ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے ایک مرتبہ پھر آپ کو برادران اسلام, آپ کی میزبان رضا سیفی, جہاں کہیں آپ دنیا میں ہمیں دیکھ رہے سن رہے ہیں, آپ کو میرا سلام. اور سینٹر ڈاکٹر قیوم سمرو آئے ہوئے ہیں آج ہمارے سیٹ پہ, اور ان سے گفتگو ہوئی تھی. قیوم سمرو صاحب, وہ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے اپنا پہلا روزہ کون سی عمر میں رکھا تھا؟ اور ہم یہ سوال ضرور پوچھتے اپنے مہمانوں سے, اور جب رکھا تو کیا گھر میں اہتمام تھا, کیا ہو رہا تھا, کچھ یاد ہے؟ اور یہ تو ہم ویسے الحمدللہ ہمارا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ خاندانی حساب سے وہ ریلیجس زیادہ تھا, اور ابھی بھی ہے الحمدللہ. تو ہمارے ہاں تو روزہ تو ایسا سمجھا جاتا تھا کہ انتظار کیا جاتا تھا گھر میں, کب آ رہا ہے, کب مہینہ یہ شروع ہونے جا رہا ہے. اور ہم ساری رات, آپ بلیو کریں, جب ہم بچے تھے, بالکل مجھے پہلا روزہ بھی یاد ہے. اور ایٹ دیٹ ٹائم آئی تھنک کہ سردیوں کے روزے شروع تھے. جب میں نے دیکھا تھا, میرے لائف کا پہلا روزہ تھا وہ سردیوں میں تھا. اسی آلموسٹ یہی موسم تھی, لیکن کچھ سردیاں زیادہ تھیں. تو ہم ساری رات وہ اسی کے اہتمام میں بیٹھے رہے.
اور بالکل اپنی والدہ کے ساتھ کہ وہ کیا بنا رہی ہے، کیا کھانے میں کیا تیار کر رہی ہے، تو ہم اس کا بلکہ دوسرے لفظوں میں ساتھ ہی دے رہے تھے، کیونکہ اتنا شوق تھا، اتنا جذبہ ہوتا تھا. تو ہم اس پہلے روزے کو میں کبھی نہیں بھلا سکتا ہوں. اور آپ بلیو کریں، میں نے اپنی پوری لائف میں آج تک مجھے یاد نہیں ہے، آج تک پوری یاد نہیں، چاہے سفر میں رہوں، حجر میں رہوں، ملک میں، ملک کے باہر، کسی بھی حالت میں نے آج تک روزہ مس نہیں کیا پوری لائف کا. واہ. جب سے پہلا روزہ رکھا ہے، آج میں اس مہینے کی پہلی روزے کے ساتھ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، تو یہ میں اپنے اللہ کے سامنے یہ بات مجھے کہہ رہا ہوں، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس نے جو توفیق دی ہے آج تک تو دی ہے. آئندہ بھی اگر جب تک زندگی ہے تو میں نے کہا یہ روزے ہمارے اس طرح کیا خوبصورت بات ہے. کبھی مس نہیں ہوا. اور کوئی پیغام آج کی جنریشن کو آپ دینا چاہیں گے؟ آج کی جنریشن کو تو میں اتنا کہوں گا، نوجوانوں کو تو میں دو باتیں کہوں گا کہ اگر آپ دو چیزیں میں آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں. ایک تو آپ کی ایمانداری اور دوسری آپ کی ریسپانسبلٹی. آپ ایمانداری سے اپنے کام کریں اور اپنی ریسپانسبلٹی کو فیل کریں. آپ کی کامیابی ان دو چیزوں میں منحصر ہے. اور جب آپ اپنی ایمانداری سے کام کرو گے تو آپ کمیٹڈ ہو جاؤ گے اپنے ایم کے ساتھ. چاہے آپ اسٹوڈنٹ سے پڑھ رہے ہیں تو اپنی پڑھائی کے ساتھ کمیٹڈ رہو، چاہے آپ جاب کر رہے ہیں تو اپنے جاب کے ساتھ کمیٹڈ رہو، اپنے ملک کے ساتھ کمیٹڈ رہو. اور اپنا ملک ہے تو ہم سب ہیں، بے شک. پاکستان ہے تو ہم اس میں جو ہے نا خوش ہیں. بالکل. آپ کو میں اپنا ایک اور بھی تجربہ بتاؤں. پوری دنیا میں ہم گھومتے رہے ہیں، سرکاری ٹور کیے ہیں، اپنے پرائیویٹ ٹور کیے ہیں، دنیا کے ہر ملک میں ہم جاتے رہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، 8 دن 10 دن 15 دن کے بعد پھر بھی ہمیں واپسی کی کشش ضرور ہوتی ہے کہ اپنے ملک کو واپس چلے جائیں. ایسا ہی ہے. تو میں نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ یہ آپ کا ملک ہے، آپ کو ہوپ رکھنی چاہیے، آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہونا چاہیے. حالات کو مقابلہ کرتے ہیں، بہتری ہوگی، اور اسی ملک کے اندر ہی ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے، اسی ملک کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. اسی ملک کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں تو اسی ملک میں ہمارا مرنا ہوگا. تو اسی ملک کی ترقی کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں پازیٹیولی. یہ میرا میسیج ہے تمام میرے پاکستان جو مجھے اب سن رہے ہیں، پاکستانی اور میرے بھائی، میرے بچے اور میرے ینگسٹر، میں ان کو کہوں گا کہ ایک ہی چیز، آپ مایوس نہ ہونا. یہ آپ کا ملک ہے اور آپ کو اس ملک کے اندر آگے بڑھنا ہے. آپ کی ذمہ داری بڑھے گی، آپ کل اس ملک کے حکمران ہوں گے. تو اب آپ مایوس نہ ہو. پوری دنیا میں جہاں پہ بھی آپ جاؤ، آپ کو اگر کہیں ٹرو سینس میں خوشی بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، احترام بھی ملے گا تو اپنے ملک میں ملے گا. باقی تو آپ جو ہے سیکنڈری اور تھرڈ جو ہے کیٹیگری کے آپ لوگ کاؤنٹ کیے جاتے ہیں. دس از سمپل میسج. بالکل ایسے ہی. مفتی صاحب میں کہوں گی دعا کرا لیجیے، ٹائم ہو گیا ہے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربي أني مغلوب فانتصر وفوض أمري الله إن الله بصير بالعباد. یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آمین. ہماری خطاؤں کو معاف فرما، آمین. ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، پریشان حال دستگیری فرما. آمین. یا رب العالمین اپنے نام کی مٹھاس و حلاوت نصیب فرما. ہر حال میں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ کے محبوب سرکار دو عالم سرور کونین شافی محشر ساقی کوثر رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے روزوں کو اپنے بارگاہ عالی میں قبول منظور فرما. یا رب العالمین باقی جو روزے ہیں یا رب العالمین اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. تن من کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں عبادت کے ذریعے سے آپ کو منانے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین حرمین شریفین کی عزت و توقیر میں اضافہ عطا فرما. ہم سب کو حج عمرے کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. پاکستان اس کے چپے چپے گلی خود کی حفاظت فرما. یا رب العالمین ہمارے ان افواج پاکستان کی حفاظت فرما جو میدانوں میں اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کر کے اسلام اور پاکستان کی دفاع کے لیے اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کرے. رب العالمین سب کو قبول منظور فرما. رب العالمین پاکستان کو اسلامی نہج پر مستحکم فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین. آمین. آمین یا رب العالمین. بہت شکریہ آپ کا
सेंटर डॉक्टर कयूम सुमरो साहब कि आप हमारे इस महफिल में आए और आकर आपने जो है हमारे इस खूबसूरत सेट को जो है वो शर्फ बख्शा। और मुफ्ती साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। ज़ैन मैं चाहूँगी बस 2 अशार से ही आपके प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ चलें, और ज़िंदगी रहेगी तो नाज़रीन आपसे कल एक मरतबा फिर मुलाकात होगी इसी सेट से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका भी शुक्रिया अदा करें कि आपने हमें इनवाइट किया और ये मौका फराहम किया कि आज हम आपके सामने और थैंक यू वेरी मच। बहुत नवाजिश सर। या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, आंखें मुझे दी है तुम दीना भी दिखा दे, आंखें मुझे दी है तुम दीना भी दिखा दे, सुनने की जो कुव्वत मुझे बख्शी है खुदा बन, सुनने की जो कुव्वत मुझे बख्शी है खुदा बन, फिर रोज़े नबवी की अज़ानें भी सुना दे, फिर रोज़े नबवी की अज़ानें भी सुना दे, या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, आंखें मुझे दी है तुम दीना भी दिखा दे, आंखें मुझे दी है तुम दीना भी दिखा दे, या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, आंखें मुझे दी है तुम दीना भी दिखा दे। देखो अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू, अनवारे रमजान, हर सू अनवारे रमजान, देखो अनवारे रमजान, अनवारे रमजान हर सू, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू। ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर आपको ब्रादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रिदा सैफी, जहाँ कहीं आप दुनिया में हमें देख रहे सुन रहे हैं, आपको मेरा सलाम। और सेंटर डॉक्टर कयूम सुमरो आए हुए हैं आज हमारे सेट पे और उनसे गुफ्तगू हुई थी। कयूम सुमरो साहब, वो आपको याद है कि आपने अपना पहला रोज़ा कौन सी उम्र में रखा था? और हम ये सवाल ज़रूर पूछते अपने मेहमानों से, और जब रखा तो क्या घर में एहतमाम था, क्या हो रहा था, कुछ याद है? देखिए ये बात आपने ज़बरदस्त की, और ये तो हम वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बैकग्राउंड था वो ख़ानदानी हिसाब से वो रिलीजियस ज़्यादा था और अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे यहाँ तो रोज़ा तो ऐसा समझा जाता था कि इंतज़ार किया जाता था घर में, कब आ रहा है, कब महीना ये शुरू होने जा रहा है। और हम सारी रात, आप बिलीव करें, जब हम बच्चे थे, बिल्कुल मुझे पहला रोज़ा भी याद है, और एट दैट टाइम आई थिंक के सर्दियों के रोज़े शुरू थे। जब मैंने देखा था, मेरे लाइफ का पहला रोज़ा था वो सर्दियों में था। इसी ऑलमोस्ट यही मौसम थी, लेकिन कुछ सर्दियाँ ज़्यादा थी। तो हम सारी रात वो इसी के एहतमाम में बैठे रहे, और बिल्कुल अपनी वालदा के साथ कि वो क्या बना रही है, क्या खाने में क्या तैयार कर रही है, तो हम उसका बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में साथ ही दे रहे थे, क्योंकि इतना शौक़ था, इतना जज्बा होता था। तो हम उस पहले रोज़े को मैं कभी नहीं भुला सकता हूँ। और आप बिलीव करें, मैंने अपनी पूरी लाइफ में आज तक मुझे याद नहीं है, आज तक पूरी याद नहीं, चाहे सफ़र में रहूँ, हजर में रहूँ, मुल्क में, मुल्क के बाहर, किसी भी हालत, मैंने आज तक रोज़ा मिस नहीं किया पूरी लाइफ का। वाह। जब से पहला रोज़ा रखा है, आज मैं इस महीने की पहली रोज़े के साथ आपके साथ बैठा हूँ, हाँ। तो ये मैं अपने अल्लाह को
अल्लाह के सामने ये बात मुझे कह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि उसने जो तौफीक दी है आज तक तो दी है, हाँ जी। आइंदा भी अगर जब तक जिंदगी है तो मैंने कहा ये रोजे हमारे इस तरह वाह, चलते क्या रहें, खूबसूरत बात है। कभी कोई मिस नहीं हुआ। और कोई पैगाम आज की जनरेशन को आप देना चाहेंगे? आज की जनरेशन को तो मैं इतना कहूँगा, नौजवानों को तो मैं दो बातें कहूँगा कि अगर आप दो चीज़ें मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक तो आपकी ईमानदारी और दूसरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ईमानदारी से अपने काम करें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करें, आपकी कामयाबी इन दो चीज़ों में मुनहसर है। और जब आप अपनी ईमानदारी से काम करोगे तो आप कमिटेड हो जाओगे अपने एम के साथ। चाहे आप स्टूडेंट से पढ़ रहे हैं तो अपनी पढ़ाई के साथ कमिटेड रहो, चाहे आप जॉब कर रहे हैं तो अपने जॉब के साथ कमिटेड रहो, अपने मुल्क के साथ कमिटेड रहो। और अपना मुल्क है तो हम सब हैं, बेशक पाकिस्तान है तो हम इसमें जो है ना खुश हैं। बिल्कुल। आपको मैं अपना एक और भी तजुर्बा बताऊं, पूरी दुनिया में हम घूमते रहे हैं, सरकारी टूर किए हैं, अपने प्राइवेट टूर किए हैं, दुनिया के हर मुल्क में हम जाते रहे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, 8 दिन 10 दिन 15 दिन के बाद फिर भी हमें वापसी की कशिश ज़रूर होती है कि अपने मुल्क वापस चले जाए। ऐसा ही है। तो मैं नौजवानों से ये कहूँगा कि ये आपका मुल्क है, आपको होप रखनी चाहिए, आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। हालात का मुकाबला करते हैं, बेहतरी होगी और इसी मुल्क के अंदर ही हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, इसी मुल्क के लोगों की खिदमत करनी है, इसी मुल्क के लिए हम पैदा हुए हैं, तो इसी मुल्क में हमारा मरना होगा, तो इसी मुल्क की तरक्की के लिए हम अपना किरदार अदा करें पॉजिटिवली। ये मेरा मैसेज है तमाम मेरे पाकिस्तान जो मुझे अब सुन रहे हैं, पाकिस्तानी और मेरे भाई, मेरे बच्चे और मेरे यंगस्टर, मैं उनको कहूँगा कि एक ही चीज़, आप मायूस ना होना, ये आपका मुल्क है और आपको इस मुल्क के अंदर आगे बढ़ना है, आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी, आप कल इस मुल्क के हुक्मरान होंगे। तो अब आप मायूस न हो, पूरी दुनिया में जहाँ पे भी आप जाओ, आपको अगर कहीं ट्रू सेंस में खुशी भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, एहतराम भी मिलेगा, तो अपने मुल्क में मिलेगा। बाकी तो आप जो है सेकेंडरी और थर्ड जो है कैटेगरी के आप लोग काउंट किए जाते हैं। दिस इज सिंपल मैसेज। बिल्कुल ऐसे ही। मुफ्ती साहब मैं कहूँगी दुआ करा लीजिए, टाइम हो गया है। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربي أني مغلوب فانتصر وفوض أمري الله إن الله بصير بالعباد یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آمین، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، آمین، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، پریشان حال دستگیری فرما، آمین، یا رب العالمین اپنے نام کی مٹھاس و حلاوت نصیب فرما، ہر حال میں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے محبوب سرکار دو عالم سرور کونین شافی محشر ساقی کوثر رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا رب العالمین ہمارے روزوں کو اپنے بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما، یا رب العالمین باقی جو روزے ہیں یا رب العالمین اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، تن من کے ساتھ دل لگی کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا رب العالمین ہمیں عبادت کے ذریعے سے آپ کو منانے کی توفیق عطا فرما، رب العالمین حرمین شریفین کی عزت و توقیر میں اضافہ عطا فرما، ہم سب کو حج عمرے کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، پاکستان اس کے چپے چپے گلی خود کی حفاظت فرما، یا رب العالمین ہمارے ان افواج پاکستان کی حفاظت فرما جو میدانوں میں اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کر کے اسلام اور پاکستان کی دفاع کے لیے اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کرے، رب العالمین سب کو قبول و منظور فرما، رب العالمین پاکستان کو اسلامی لہج پر مستحکم فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین آمین آمین یا رب العالمین۔ بہت شکریہ آپ کا سینٹر ڈاکٹر قیوم صبرا صاحب کہ آپ ہمارے اس محفل میں آئے اور آ کر آپ نے جو ہے ہمارے اس خوبصورت سیٹ کو جو ہے وہ شرف بخشا، اور مفتی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ زین میں چاہوں گی بس 2 اشعار سے ہی آپ کے پروگرام کے اختتام کی طرف چلیں، اور زندگی رہے گی تو ناظرین آپ سے کل ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی اسی سیٹ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھی شکریہ ادا کریں کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اور یہ موقع فراہم کیا کہ آج ہم آپ کے سامنے اور تھینک یو ویری مچ۔ بہت نوازش ہے۔ یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے،
آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے، سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خدا بند، سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خدا بند، پھر روضہ نبوی کی اذانیں بھی سنا دے، پھر روضہ نبوی کی اذانیں بھی سنا دے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے۔